ہڑپا قدیم پاکستان کا ایک شہر جس کے کھنڈرات پنجاب میں ساہیوال سے 35 کلومیٹر جنوب مغرب کی طرف ہیں۔ یہ وادی سندھ کی قدیم تہذیب کا مرکز تھا۔ یہ شہر کچھ اندازوں کے مطابق 1600 قبل مسیح سے 3300 سال قبل مسیح تک رہا۔ یہاں 40,000 کے قریب آبادی رہی۔ تاریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 5000 برس قبل 3 تہذیبیں مارز وجود میں آ چکی تھیں، جن میں ایک دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے عراق میں میسوپوٹامیہ کی، دوسری دریائے نیل کے کنارے مصر، اور تیسری وادی سندھ کی تہذیب کہلائی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب سلسلہ ہمالیہ کے دامن سے لے کر بحیرہ عرب تک تقریباً 4 لاکھ مربع میل میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس تہذیب کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس کا رقبہ اپنی دونوں ہم عصر تہذیبوں کے رقبے سے 2 گنا ہے، اور اب اس تہذیب کے پاکستان اور بھارت میں 450 سے زائد آثار دریافت ہو چکے ہیں، جن میں ایک ہڑپا بھی شامل ہے۔ قدیم ہڑپا شہر کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس علاقے کے رہنے والے لوگوں نے پڑھنا اور لکھنا بھی دیگر تہذیبوں کے لوگوں کی نسبت پہلے سے شروع کر دیا تھا، اور یہاں کے رہنے والے اس دور کے ترقی یافتہ لوگ تھے جو منصوبہ بندی کے تحت اپنی زندگی گزارنے کے عادی تھے، اور ان کے بنے ہوئے شہر اور عوام کی ضروریات کے مطابق ترتیب دی ہوئی گلیاں، کوچے، پینے کے پانی اور سیوریج کا نظام 21ویں صدی کے لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ قدیم ہڑپا شہر تقریباً 5300 سال قبل یہ لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے تھے، اور 4600 سال قبل یہ لوگ ترقی کے عروج پر پہنچ گئے تھے۔ آریاؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں ہری یویا کا ذکر ملتا ہے، جس کے معنی سنہری قربان گاہ کے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نام ہڑپا کی صورت اختیار کر گیا، جس کو گردش دوراں کی اٹکھیلیوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں نے ہڑپ کر لیا۔ ویسے بھی پنجابی زبان میں سیلاب کو ہڑ کہتے ہیں، اور شاید یہی لفظ بگڑتے بگڑتے ہڑپا بن گیا۔ اگر سفر نامہ بخارا اور سفر نامہ بلوچستان کا مطالعہ کریں تو ماضی بعید کے قدیم شہروں میں ہڑپا کا ذکر ملتا ہے۔ ہزاروں برس زمین کے سینے میں مدفن قدیم شہر ہڑپا پر کسی نے توجہ نہ دی، اگرچہ 1856 سے قبل سر الیگزینڈر ماہر آثار قدیمہ نے ہڑپا کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلوں کی بعض جگہوں سے کھدائی کی، مگر اس کے بعد پھر کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ یوں وقت گزرتا رہا اور قدیم ہڑپا ایک بار پھر ماہرین آثار قدیمہ اور حکومتوں کی نظر سے اوجھل ہو گیا، اور 64 برس کی تک کسی نے ان آثار کی طرف توجہ نہ کی۔ آخرکار 1920 میں جب انگریز حکومت نے ان ویران ٹیلوں کو اپنی تحویل میں لیا اور جنوری 1921 میں کھدائی کا عمل جاری ہوا، تو 1934 تک یہ کھدائی ہوتی رہی۔ یوں ترقی یافتہ ہڑپا تہذیب ماضی کے آئینے میں اپنی نمایاں خد و خال کے ساتھ دنیائے تاریخ کے نقشے پر مکمل ہوتی نظر آئی۔ ہڑپا کا رقبہ 150 ایکڑ ہے، جس میں کھنڈرات تقریباً 76 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ پرانی تہذیب کا یہ خوبصورت شہر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کیا گیا تھا۔ انمول چوڑی اینٹ کے بنے کشادہ مکانات و گلیاں اور بڑی چنائی والے کنویں، ڈھکی ہوئی نالیاں، نکاسی آب کا مربوط نظام، حفظان صحت کے اصولوں پر مد نظر رکھتے ہوئے اناج گھر، مزدوروں کے مکانات، ورک پلیٹ فارم، دھات پگھلانے اور ان سے برتن بنانے کی بھٹیاں، وزن پیمائش کے لیے معیاری ترازو و باٹ، مختلف بوٹیوں، مرجان، یاقوت سے بنے ہوئے ہار، تانبے اور پتھر کی مہریں، فن سنگ تراشی سے مختلف جانوروں کی تصویریں اور انجانے حروف سے کندہ شدہ مہریں مل چکی ہیں۔ مگر دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ آج کا انسان چاند پر کمن تو ڈال چکا ہے اور دنیا کی تباہی کے لیے اسٹار وار سسٹم تو تیار کر چکا ہے۔ دنیا بھر سے مختلف ممالک کی یونیورسٹیوں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہرین آئے، مگر ان انجانے حروف کو سمجھ نہ سکے اور پڑھنے سے قاصر رہے۔ ان حروف کو سمجھ لینا اب ان ماہرین آثار قدیمہ کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہرین آثار قدیمہ
ہڑپا تہذیب کی تقریباً 400 بستیاں دریافت کر چکے ہیں، جس سے ہڑپا تہذیب کے مختلف ادوار میں ترقی یافتہ مراحل کا پتہ چلتا ہے۔ گزشتہ 5000 سال پرانا مگر جدید طرز کا ڈرین سسٹم دریافت ہوا۔ تحقیق کے مطابق یہ قدیم دور کے نکاسی آب کے جامع نظام کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ موجودہ دور کا سیوریج سسٹم بھی ہڑپا تہذیب کی نقل معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح ٹیلہ ای میں کھدائی کے دوران دوہری دیوار سے تعمیر شدہ بھٹیاں ملی ہیں۔ یہ بھٹیاں سیاہ رنگ کی جوڑیاں اور مٹی کے چھوٹے ظروف پکانے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ انہیں بھٹیوں کے قریب رہائشی مکانات، غلہ جمع کرنے کے لیے قد آور میک، سنگ سلیمانی سے بنے بارک ٹوکے، خوشنما مہریں، کچی اینٹوں سے بنی فصیل نما دیوار جو 27 فٹ اور بعض جگہ 39 فٹ چوڑی ہے، اور پختہ اینٹوں سے بنا ہوا دروازہ بھی دریافت ہوا۔ اس قلعہ نما دیوار کے اندر گشت کرنے کے لیے سڑک، نکاسی آب کے لیے پل، سیکیورٹی چیک پوسٹ اور پہرے داروں کے لیے واچ ٹاور بھی ملے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ دیوار ہڑپا شہر کو دشمن فوجوں کے حملے اور سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یوں اس دیوار کو دیوار چین کی طرح قدیم ترین فصیلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہڑپا چیچا وطنی روڈ پر ان ویران ٹیلوں اور خوبصورت قدرتی جنگل کے دامن میں ایک پرکشش جاذب نظر اور خوبصورت عمارت میں ہڑپا کا عجائب گھر ہے، جس کے اندر دیواروں کے ساتھ 20 عدد شیشوں کی الماریوں میں کھدائی شدہ مقامات یعنی وادی سون، کوٹ ڈیجی، آمری، موہنجداڑو اور ٹیکسلا سے ملنے والے نوادرات رکھے ہیں۔ عجائب گھر کے مغرب میں تقریباً 1000 سال پرانا برگد کا خوبصورت درخت لگا ہوا ہے۔ اس کے تنے اور اس کے پھیلاؤ کو دیکھ کر سیاح اس کے سحر سے اتنا مروب ہوتے ہیں کہ وہ اس کی تصویر لیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہاں پر اکثر درختوں کی ٹہنیوں پر اہل نظر کے نام کندہ ہیں۔ ہڑپا شہر کے اثاروں کے درمیان ایک ٹیلے پر حضرت بابا نور شاہ ولی کا مزار مرجع خلائق ہے۔ قبر کی لمبائی 9 گز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مناسبت سے یہ بابا 9 گزا کے نام سے معروف ہے۔ ایک روایت کے مطابق قدیم زمانے کے لوگوں کے قد طویل ہوتے تھے، مگر یہاں سے دوران کھدائی برآمد ہونے والے انسانی ڈھانچوں کے قد و قامت سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدیم ہڑپا کے لوگوں کا قد بھی آج کے انسانوں کے قد کے برابر ہوتا تھا۔ ہڑپا کے آثاروں کو اتنا نقصان انسانوں نے نہیں پہنچایا جتنا اس کو نقصان اس زمین میں پائے جانے والے تھور اور نمک نے پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی مٹی اتنی بھربھری اور کھوکھلی ہو چکی ہے کہ جس کسی مٹی کے ٹیلے پر پاؤں رکھا جائے تو اندر زمین میں دھنس جاتا ہے۔